بہت سارے معاملات پر آپ سے بات کرنی ہے، مگر 3 دن بعد IMF پروگرام کی بحالی ہے۔ آپ ہمیں بتاتے رہے کہ جی ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیا ہے، اور ظاہر اس کے لیے بڑے مشکل فیصلے کیے، پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں ہوں، بجلی کی قیمتیں ہوں، مگر یہ جو خط لکھا گیا ہے جس کو غالباً CC بھی کر دیا گیا IMF کو، اور پنجاب سے بھی خط آ رہا ہے، کہیں اس سے IMF کا پروگرام بحال نہ ہونے کے خدشات تو نہیں پیدا ہو جائیں گے؟ شکریہ شاہزیب بھائی۔ دیکھیں، میرے خیال سے جو آپ نے بات بتائی اس کا مجھے علم نہیں تھا، جو جنگ کے آپ کے بیورو چیف نے بتائی ہے کہ انہوں نے یہ IMF کو بھی کاپی بھیج دی ہے۔ مجھے تو یہ کاپی نہیں لکھا ہوا میرے خط میں کہ یہ IMF کو کاپی بھیجی گئی ہے، لیکن پھر بھی مجھے بڑی حیرت ہوئی جب ہم نے ان کو دعوت دی پروگرام میں آنے کی۔ میں صرف اتنا بتا دوں، ہم نے انہیں پروگرام میں آنے کی دعوت دی، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ پھر ہم نے یہ سوال بھیجا کہ کیا آپ نے IMF کو بھی یہ کاپی بھیجی، انہوں نے اس کا بھی جواب نہیں دیا، مگر ارشد عزیز ملک صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کو یہ بات کہی۔ نہیں، مجھے لائک آئی سیڈ مجھے اس کا علم نہیں تھا، نہ میرے خط میں یہ کاپی لکھی ہوئی ہے، لیکن مجھے اس بات کی بڑی حیرت ہوئی کہ جمعے کے دن شام کو آپ مجھے ایک خط بھیج رہے ہیں آخری ورکنگ ڈے پہ، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ منڈے کو IMF کا بورڈ ہو رہا ہے، اور اس سے ایک دن پہلے فواد چودھری صاحب بالکل یہ تھریٹ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ IMF کا پروگرام کو نہیں ہونے دیں گے، ملک کو ڈیفالٹ کی طرف گھسیٹیں گے۔ تو یہ PTI جو ہے یہ کیا پاکستان دشمن ہے؟ کیا یہ جو ایک خاتون اس دن TV پہ آئی تھی اور جو بات کر رہی تھی کہ ہم پاکستان پورا جلا دیں گے اگر عمران خان کو کچھ ہو گیا، تو کیا عمران خان کی سیاست کی پاور کے چکر میں کیا یہ پورے پاکستان کو بلی چڑھا دیں گے، پورے پاکستان کو قربان کر دیں گے؟ ہم یہاں پر اللہ کی مہربانی سے مسلم لیگ نون والے کوشش کر کے پاکستان کو ڈیفالٹ سے ہم نے بچایا ہے، محنت کر کے ڈیفالٹ سے بچایا ہے، اور آپ جانتے ہیں، آپ نے خود ابتدائی میں کہا کہ کتنے مسلم لیگ کے لوگ جو ہے وہ مجھ پہ توپے برسا رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ جانتا ہے کہ میری کوشش جو ہے اس ملک کے حق میں تھی اور اس ملک کی خاطر ہے، لیکن دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ اگر PTI اس قسم کی حرکت کر رہی ہے، ایسے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے کہ اپنے ملک کو داؤ پہ لگا رہی ہے، اپنے ملک کی معیشت کو داؤ پہ لگا رہی ہے اس وقت جب کہ فلڈز کے اندر کروڑوں لوگوں کے گھر ڈوب گئے ہیں، ان کے مویشی مر چکے ہیں، ان کے بچے، انسانی جانوں کا نقصان ہو چکا ہے، گھر ٹوٹ گئے، روڈ برجز ٹوٹ گئے، روزگار چلے گئے، آپ اس قسم کی سیاست کرتے ہیں؟ مطلب کب آپ پاکستان کا سوچیں گے؟ کیا عمران خان کو حکومت نہیں ملے گی اگر وفاق میں، تو کیا پاکستان پاکستان کو ڈیفالٹ کرا دیں گے؟ 2/3 آف پاکستان پہ ان کی حکومت ہے، پنجاب میں KP کے اندر ہم ان سے ریلیشنز رکھ رہے ہیں، ہر قسم کے ان کو مراد دے رہے ہیں، ہر قسم کا ان کے ساتھ وہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب سے آج ہم نے بات کی کہ تمام اکابرین پاکستان کے تمام صوبے کے لیڈران کو آپ بلائیں فلڈز کے لیے، اتنی باتیں ہو رہی ہیں، آپ جا کے پاکستان کو بینکرپٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ جمعے کے دن شام کو یہ لیٹر لکھ کے IMF کو بھیج رہے ہیں۔ مطلب کبھی آدمی سوچتا نہیں ہے، کین یو ناٹ تھنک بیونڈ یور سیلف انٹرسٹ؟ کین یو ناٹ تھنک بیونڈ یور پارٹی سیلف انٹرسٹ؟ مطلب از دس واٹ دس کنٹری ہیز کم ٹو مین ٹو یو، کہ آپ ملک کی پوری اکانومی کو سٹیک پہ لگا دیں گے کیونکہ عمران خان کو حکومت میں آنا ہے؟ کیا پنجاب کی حکومت کافی نہیں ہے؟ KP کی حکومت کافی نہیں ہے؟ کیا یہ آپ کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ؟ مگر مجھے یہ بتائیے کہ ان کے کچھ تحفظات ہیں کہ وہ 2 مہینے سے آپ کے سیکرٹری سے میٹنگ کا ٹائم مانگ رہے ہیں، کیونکہ ایکسفاٹا کے جو فائنینشل مسائل ہیں، بجٹ ایلوکیشن کے مسائل ہیں، وہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، وہ نہیں دے رہے۔ پھر وہ ماضی کے آرٹیکل 158 کا مسئلہ، ویکوک کا مسئلہ، پھر جو ٹیکس مسائل ہیں کہ آپ نے پیٹرولیم لیوی کر دی ہے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کے ذریعے پروونشل کنسنٹ کے بغیر، جس کی وجہ سے جو پروونشل ٹرانسفرز ہیں ان کا کوانٹم کم ہو گیا ہے۔ جو پختونخوا انرجی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن، اس کے مسائل کو 100 ارب روپے کا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انفنڈیڈ لائبلٹی ہمارے لیے کریٹ ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم نہیں دے سکیں گے جو ہم نے سرپلس کمٹ کیا تھا۔ دیکھیے بہت مسئلے تھے۔ کچھ دنوں پہلے میری تیمور جگڑا صاحب سے بات ہوئی تھی، میں نے ان سے کہا تھا، ان کو بھی پتا تھی کہ میرے سیکرٹری فائنانس جو تھے وہ کچھ 2 ہفتے کے لیے حج پہ گئے تھے، اس کے بعد آئے، ان کو سیریس کمر میں پرابلم آ گیا، ہی واز بیڈ ریڈن فار 2 ویکس۔ میں نے کہا جیسے ہی حامد ٹھیک ہو جاتا ہے، حامد یعقوب شیخ ہمارے سیکرٹری ہیں، آپ دونوں فائنانس سیکرٹری کو اور فیڈرل سیکرٹری فائنانس کو اور پروونشل سیکرٹری کو ملا لیتے ہیں، وہ بات کر لیں گے، وہ جو تھوڑا سا ایجنڈا آگے بڑھ جائے گا میں اور آپ مل لیں گے۔ اس کے بعد حامد کی بات ہوئی ہے، حامد شیخ صاحب کی، ہمارے فیڈرل فائنانس سیکرٹری کی بات ہوئی جگڑا صاحب سے، انہوں نے کہا کہ ہم مل لیتے ہیں، جگڑا صاحب نے کہا مل لیتے ہیں، حامد نے کہا آپ فائنانس سیکرٹری اپنے فائنانس سیکرٹری کو کہیے کہ مجھے لکھ کے بھیج دیں کہ کیا ایجنڈا ہے، کس مسئلے پہ بات کرنی ہے۔ وہ لیٹر کبھی بھی نہیں آیا، اور یہ جو بات بتا رہے ہیں یہ مجھے پتا ہے، لیکن میں آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ نیشنل فائنانس کمیشن کا وہ بلاؤ، تو یہ NFC کرنا آسان ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہائیڈل پروفٹ گارنٹی کرو، تو ہائیڈل پروفٹ تو پورے کیا آخری عمران خان کی حکومت میں مل گئے تھے۔ یہ کہتے ہیں پختونخوا الیکٹرک ڈیولپمنٹ اتھارٹی یا PDO کے کچھ واجبات ہیں عمران خان کے زمانے سے، کیا وہ مل گئے تھے ان کو؟ ویکوک کے اندر تو آئی تھاٹ PTI ویکوک کر رہا تھا، اب یہ ویکوک کی مخالفت کر رہے ہیں۔
اور پھر یہ بات کر رہے ہیں ٹی ڈی پیز کے پیسے، ٹی ڈی پیز کے 95 ارب روپے اپروو ہوئے تھے، ہم 103 ارب روپے دے چکے ہیں 95 کے سامنے، اور کتنے پیسے چاہیے؟ یہ بات کر رہے ہیں کہ کے پی حکومت کو ہم کو پیسے آپ نے کم دیے، زیادہ پیسے دیں وہ اپنے ٹرائبل ایریاز کے لیے، فارمر ٹرائبل ایریاز کے لیے۔ بالکل وہ ہمارے بھائی ہیں، ہماری سر آنکھوں پہ۔ ہم نے ان سے گزارش کری ہے کہ ہم کو لکھ کے دے دو کہ آپ کے کتنا خرچہ ہو رہا ہے، کیا 21 ارب روپے آپ کے پاس ایکسس نہیں بچے ہوئے تھے پچھلے بجٹ کے اندر سے؟ کیا ہم نے ہر ادارے کے بجٹ کے اندر کٹوتی نہیں لگائی ہے؟ آپ کے بجٹ میں بالکل ہم نے لاسٹ ٹائم جتنا کرا ہے، آپ کو اگر کم لگ رہے ہیں تو آپ ہم کو لکھ کے دے دیجئے کہ یہ یہاں ہم خرچے ہوئے ہیں، یہ کم ہے۔ یہ منہ زبانی خرچ کے اوپر بات نہیں ہو سکتی ہے، تو ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان اینی کیس دس از ناٹ، دے آر ناٹ رننگ آؤٹ آف منی رائٹ ناؤ، دس از ناٹ این ایشو رائٹ ناؤ۔ لیکن یہ بات اس وقت آئی ایم ایف کو لیٹر لکھنا، پہلے انہوں نے لکھنے کے منع کر دیا، اس کے بعد پھر ہم نے بہت ان کو سمجھایا تو انہوں نے لکھ دیا۔ میں تو ابھی فون کیا تھا آپ کے شو میں آنے سے کچھ دیر پہلے، میں نے ابھی فون کیا تھا، تو چلو نہیں لگا ہوگا، وہ مصروف ہوں گے۔ مگر مجھے تو بتا دیں کہ آئی ایم ایف پروگرام تو خطرے میں نہیں ہے نا، اس کی وجہ سے منڈے کو بورڈ میٹنگ ہے، اتنا اس عوام نے بھگت لیا کہ کہیں ہم ڈیفالٹ نہ کر جائیں، اس چکر میں اتنی مہنگائی بھگت رہے ہیں ہم، 44.5% پر پہنچ چکا ایس پی آئی، 25% پہ پہنچ چکا سی پی آئی، ممکنہ طور پر اور کوئی 26-27% ہوگا اس مہینے کے لیے، تو عوام نے بڑا بھگتا ہے، کوئی ڈی ریل تو نہیں ہو جائے گا نا پروگرام؟ آئی ایم ایف حکومت پاکستان سے ڈیل کرتا ہے، سب نیشنل گورنمنٹ سے ڈیل نہیں کرتا۔ کوئی مسئلہ نہیں آئے گا، جو بھی وہ چاہیں کر لیں، اللہ نے چاہا انشاءاللہ تعالیٰ تو پیر کے دن آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ اپروو ہوگا۔ ہم نے پوری دنیا کے چکر لگائے، بڑی محنت کری ہے، شہباز شریف صاحب نے، میں نے اور ہمارے دیگر لوگوں نے، قطر سے پیسے لے کر آئے ہیں، سعودی عرب سے پیسے لے کر آئے ہیں، یو اے ای سے پیسے لے کر آئے ہیں، چائنا سے سپورٹ حاصل کری ہے، دنیا کے دیگر اداروں سے فنڈنگ کا کام کیا ہے، اور یہاں پر ہم نے بہت سیکریفائسز دیے ہیں، بہت ہم نے اپنا جو ہے وہ مشکل فیصلے کرے ہیں، تب جا کے اللہ کی مہربانی سے میں آپ کو شاذیب بھائی یہ بتاؤں کہ جب ہماری حکومت آئی تھی اس کا ایک آدھ مہینہ تھا تو پاکستان واز 4th likeliest country to default۔ میں قسم سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک ایل سی نہیں کھول سکتے تھے ہم لوگ، مجھے خود فون کر کے بات کرنی پڑتی تھی، کبھی اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک لنڈن میں، کبھی کس بینک میں شارجہ میں، کہ یار ہماری یہ ایل سی پی ایس او کی کنفرم کر دو۔ وہ ایڈناک اور آرام کو تھے، وہ کنفرمیشن مانگتے تھے، 5% کنفرمیشن چارجز لگتے تھے، which is unheard of۔ وہاں سے لے کر آج میں آیا ہوں کہ جہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، پاکستان کا ڈیفالٹ رسک آدھا ہو گیا ہے، مگر چیزیں کی ہیں نا۔